تین چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہے: عورت، خادم اور گھوڑا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں چھوڑ دیں، جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ چار چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ میں نے اگر کسی شخص کی عزت اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اس کی نظر میں میری عزت کم ہوگی۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اپنے کانوں کو فحش کلمات سننے سے بچاؤ، جیسے اپنی زبان کو فحاشی سے بچاتے ہو، اس لیے یہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ترقی کا ایک ہی راز ہے: اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیں اور اپنی ناکامیوں کو پتھروں پر۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ صرف وہی شخص جو مخلص ہے وہ جان لیتا ہے کہ دکھاوا کیا ہے۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی تخم ریزی کرو، اگر سارے دانے نہ اگ سکیں تو پک کر ضرور اگ جائیں گے۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے بھی روکے گا، جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ ماں کی دعا وقت توقیات نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔